نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ یونس کی آیت نمبر 101 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اب فرما دے ذرا غور تو کرو کہ آسمان و زمین میں کیا کچھ ہے اور بے ایمانوں کو نشانیاں اور ڈراوے فائدہ نہیں دیتے۔ تو سورہ یونس یہ مکی سورہ ہے اور یہ مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جبکہ تقریباً آخری دور تھا اور حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ جو مکہ کے مشرکین تھے ان کی سرکشی حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں ان کے بہت سی باتیں ہمیں بتائی اور ان کو توحید کا پیغام دیا گیا بہت ہی واضح انداز میں، بہت اسٹرانگ انداز میں۔ اور اب جو ہے ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کائنات پر غور و فکر کی بھی دعوت دے رہے ہیں اور یہ خطاب تمام انسانوں سے ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجتے رہے، لیکن رسولوں کے باتوں کے علاوہ، رسولوں کے پیغام کے علاوہ بھی کائنات میں بے شمار نشانیاں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کی پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ مگر اس کے لیے انسان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ دیکھیں، آپ ان سے فرما دیں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ ان سے کہیں، آپ اعلان کر دیں کہ دیکھو کہ آسمان و زمین میں کیا کچھ رکھا ہے اللہ نے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اندھا بن کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے، کائنات کی نشانیوں پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس میں بھی انسان کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ انسان کا ذہن کھلتا ہے، ان کو سمجھ آتی ہے، ان کو کائنات کی نشانیوں میں دیکھ کر بھی ان کو اپنا انجام بھی نظر آتا ہے، انسان عبرت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس سے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی اندازہ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان زمین اور آسمان میں کیا بکھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے زبردست نشانیاں رکھی ہیں زمین و آسمان میں کہ غور کرنے والے کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اگر انسان ستاروں کو دیکھے، اتنے رات کو خوبصورت آسمان پر چمک رہے ہوتے ستارے، اور جلمل کا احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ جلمل ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چاند سورج ہے، سورج نکلتا ہے تو ساری زمین پر روشنی پھیل جاتی ہے، رات کو اندھیرے میں چاند ایک چراغ کی طرح ہوتا ہے، اور خوبصورتی بھی انسان اس کی خوبصورتی کو بھی اس سے بھی انسان متاثر ہوتا ہے۔ پھر اس دن جو ہے، ہمارے دن اور رات ہیں، ان پر بھی اگر غور کرے کہ کس طرح دن آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے، رات شروع ہو جاتی ہے، اور دن میں رات اور رات میں دن داخل ہوتے ہوئے ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ اور پھر یہ موسم کے لحاظ سے اور سال کے مختلف اوقات میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، کبھی دن اور رات برابر ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان اگر دیکھے کہ آسمان کتنا بلند اور خوبصورت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح آسمان سے بارش برساتا ہے، اور پانی جب زمین پر گرتا ہے آسمان سے تو مردہ زمین کس طرح سے زندہ ہو جاتی ہے، اس پر نباتات اگ جاتی ہیں اور وہ بارونق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر پھلوں پر غور کرے تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار پھل بنائے ہیں جن کے ایک ہی زمین سے اگنے والے پھل ہیں، ایک ہی مٹی اور ایک ہی پانی سے غذا حاصل کرنے والے پھل مختلف شکل میں ہوتے ہیں، ان کی مختلف خصوصیات ہوتی ہیں۔ اسی طرح پھولوں کو دیکھے، اتنے بے شمار خوبصورت پھول ہیں، اناج کو دیکھے، سبزیوں کو دیکھے، ہر قسم کی بوٹیاں اگتی ہیں زمین سے۔ تو ایک زمین جو بالکل مردہ سی تھی، بارش گرنے سے اس کے اندر اتنے سارے رنگ آ جاتے ہیں، اتنے سارے انسان کے لیے فائدہ مند غذائیں اگتی ہے اس سے۔ اگر انسان پہاڑوں کی بلندی پر غور کرے کہ بعض پہاڑ ایسا لگتا ہے کہ آسمان کو چھو رہے ہیں، اگر انسان زمین کی گہرائیوں اور غاروں پر غور کرے، کھائیوں پر غور کرے، تو ایسا لگتا ہے کہ
اس کی کہیں انتہا نہیں ہے، اتنی زیادہ گہری ہوتی ہے کہ انسان بعض اوقات اس کی گہرائی کو محسوس ہی نہیں کر سکتا کہ کہاں تک جا رہی ہے یہ اس کی گہرائی۔ پھر وسیع میدان ہوتے ہیں، جنگلات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی مختلف قسم کی مخلوقات ہیں جو زمین پر ہے، آسمان میں پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں، سمندر میں اتنی بے شمار قسم کے سمندر کی مخلوق ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود انسانوں میں بھی، اگر ہم انسانوں کی تخلیقات دیکھیں کس طرح سے اللہ نے انسان کو کے لیے مسخر کر دیا، اللہ نے ہر چیز، سمندر جو اتنا دیکھا جائے تو سمندر کی طاقت کو ہم اس کی موجوں سے اندازہ لگا سکتے کہ پہاڑوں کی طرح بلند موجیں اٹھتی رہتی ہیں، لیکن اسی سمندر پر انسان آسانی سے کشتیاں اور اپنے جہاز چلاتا ہے، اور یہی سمندر جب بگڑتا ہے تو اللہ کے حکم سے وہ لمحے کے لمحے میں بڑے بڑے جہازوں کو بھی غرق کر دیتا ہے۔ اسی طرح انسان آسمانوں میں جہاز اڑا لیتا ہے اور میلوں کا سفر اتنے کم وقت میں گزار لیتا ہے۔ تو ہوا کو بھی اللہ نے انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو انسان یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، انسان کو یہی پانی، یہی ہوا، یہی آگ، یہ چیزیں انسان کو لمحے بھر میں اس کی زندگی کو ختم کر سکتی ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت ہے، انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں پر غور کرے، مگر بہت سے انسان جو ہیں وہ اندھے بن کے گزرتے ہیں، دنیا کی اللہ کی ساری نعمتوں کو دیکھتے ہیں، کائنات کی مختلف عجائبات کو دیکھتے ہیں، لیکن نہ غور فکر کرتے ہیں، اور نہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے لیے عبرت کے لیے ہوتے ہیں تو انسانوں کو عبرت بھی نہیں ہوتی۔ تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں بتاتی ہے کہ صرف اس کا خالق ایک ہی ہے، جس ہم آہنگی سے زمین کا انتظام چلتا ہے، کائنات کا انتظام چلتا ہے۔ ایک سے زیادہ معبود، ایک سے زیادہ خالق نہیں ہو سکتے، کہ ورنہ تو ہر وقت ایک فساد مچا ہوا ہوتا کائنات میں، لیکن جو کائنات میں ہم آہنگی ہے وہ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ہی ہے۔ تو جب ایک ہی رب ہے جس نے ہمیں سارے فائدے اسی سے ملتے ہیں، تو پھر عبادت کے لائق کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان اگر غور کرے تو کیوں وہ کسی اور کی عبادت کرے؟ جس نے کچھ بھی نہیں بنایا ہمارے لیے، ایک اللہ ہی ہے، وہ خالق ہے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا، اور انسان اپنی بناوٹ پر غور کرے، اپنے جسم پر غور کرے، اپنی تخلیق پر غور کرے، ان ساری نشانیوں سے ہی انسان کے لیے اتنا کچھ ہے کہ انسان انہی کو دیکھ کر ایمان لا سکتا ہے کہ نہیں، اس کا دل پکار اٹھتا ہے کہ نہیں، یہ بنانے والا ایک ہی ہے اور یہی میرا خالق ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہیں پر نہیں ختم کیا، رسولوں کو بھیجا اور ایسے معجزات دیے رسولوں کو کہ جس سے انسان کے لیے اللہ کی قدرت کا انکار کرنا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنا ممکن ہی نہیں رہتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہ انہوں نے اپنا ذہن بنا کے رکھا ہوتا ہے کہ ان کو حق کو قبول کرنا ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کسی کا فرما بردار بن کے رہنا نہیں چاہتا، وہ ایک اللہ کے آگے جھکنا نہیں چاہتا، وہ اپنی خواہش کا بندہ ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں جو دل چاہتا ہے وہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 92 میں بھی بتایا کہ جن پر آپ کے رب کی بات واجب ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ جو کچھ بھی آیات ہیں، جو کچھ بھی نشانیاں ہیں اور جو نذر ہے، جو انبیاء کرام آ کے انسانوں کو، انبیاء کرام بشیر اور نذیر ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے اللہ کے فرما برداروں کو خوشخبری دیتے ہیں آئندہ کی اچھی زندگی کی، جنت کی خوشخبری اور بشارت دیتے ہیں، اور جو نافرمان ہوتے ہیں ان کو ڈراتے بھی ہیں آخرت کے برے انجام سے، لیکن ان کو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی۔ ماں تغنی، ماں جو ہوتا ہے اس کا مطلب عام ہوتا ہے، ماں میں بہت وسعت ہوتی ہے، تو کوئی بھی نشانی چاہے وہ کائنات کی ہو، چاہے انبیاء کرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہو، جن کو نہیں ایمان لانا، جن کا دماغ، ان کا عقیدہ بن چکا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پہ رہیں گے، یا ہم اپنی خواہشات کے بندے، ہم کسی کے آگے نہیں جھکیں گے، یا پھر ان کے دلوں میں
تکبر ہوتا ہے کہ ہم بڑے ہیں سب سے، ہم کسی کے مذہب رسولوں کے لائے ہوئے مذہب کے آگے ہم کیوں مانیں، ہم ان کو کیوں، ہم اپنے طریقے پہ جو ہم نے ایجاد کیا ہے اس طریقے پر ہم چلیں گے۔ تو یہ غرور، تکبر اور جن کے دلوں میں دشمنی اور عناد ہوتی ہے کہ ہم سے جو کمتر خاندان سے تعلق ہے، ہم سے جو کم پیسے میں کم ہے، وہ کیسے ہم پر آ کر ہم اس کو کیسے نبی مان لیں، ہم اس کی بات کیسے مان لیں۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں ایمان کے لیے، اور پھر وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ایمان نہیں لاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یوسف 105 میں فرمایا، اور آسمان اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر سے گزرتے ہیں، وہ ان سے بے دھیان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو آسمان اور زمین کے بے شمار نشانیوں کو دیکھ کر بھی بالکل اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں، اور ان کو کوئی اللہ کی یاد نہیں آتی، کہ وہ کچھ غور و فکر نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زاریات آیت 20 میں، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں، یعنی کہ یہ ساری نشانیاں ایمان والوں کا تو ایمان بڑھاتی ہے۔ بعض اللہ کی نشانیاں دیکھ کر انسان کانپ جاتا ہے، بعض اوقات اس کا دل اتنا نرم ہو جاتا ہے، لیکن یہ سب کچھ ایمان والوں کے لیے ہوتا ہے، جس کا قلب سلیم ہے، اور جو اپنی ضد اور عناد پر تکبر میں نہیں ہے، اور وہ حق کی تلاش میں، اور جب حق ان کو نظر آتا ہے تو ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ جھک جاتے ہیں۔ لیکن جن کے دل سخت ہو چکے ہیں وہ نہیں مانتے اور وہ نہیں سمجھتے۔ اور اگلی آیت میں ان کو ڈرایا بھی ان کے لیے ڈراوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے ان لوگوں کے سے ایام کے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ تو اگر ایسی بات ہے، اگر وہ اس اللہ کے عذاب ہی کا انتظار کر رہے ہیں، جس طرح سے ان سے پچھلے کی سرکش قومیں، ان سے پہلے کی سرکش قوموں نے انبیاء کرام کو جھٹلایا اس وقت تک جب تک کہ ان کے اوپر عذاب اللہ کا نازل ہوا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہر قوم کی مہلت رکھی ہے، اور یہاں پر ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ بھی اگر اپنی مہلت پوری ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تو انتظار کرنے دو ان کو اس کا۔ اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ بھی کہیں دیں کہ میں بھی انتظار میں ہوں، تمہارا اب کیا انجام ہوتا ہے اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں ماننا چاہتے، اگر تم اس دین کے دشمن بن کر رہنا چاہ رہے ہو، اور اگر تمہارا حال یہ ہے کہ تم بھی ان قوموں کی طرح انتظار کر رہے ہو جو کہ اللہ کے عذاب کی مستحق ہوئی، انبیاء کرام کو اللہ نے بچایا اور ان کو فنا کر دیا، ان کو عذاب دے کر نیست و نابود کر دیا دنیا سے، تو کیا تم بھی اسی کا انتظار کر رہے ہو؟ تو پھر کرو تم انتظار۔ حامیم سجدہ 18 آیت میں بھی فرمایا، قوم عاد اور سمود کے عذاب میں سے ایمان اور تقوی والوں کو بچا لینے کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنا بڑا عذاب آئے گا، جتنا بڑا عذاب بھی آ جائے، اہل خیر کا وجود زمین پر ہمیشہ رہے گا۔ سورہ فصلات آیت نمبر 18 میں ہے، اور سمود ہم نے ان کو ہدایت بھیجی مگر انہوں نے پسند کیا کہ ہدایت کو قبول کرنے سے اندھے بن کر رہے، تو ان کو بطور سزا ایک صاعقہ نے پکڑ لیا اور ان کو رسوا کن عذاب نصیب ہوا، اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان کو عذاب دیا اور متقین کو اس عذاب سے بچا لیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی کسی سرکش قوم پر اس کی مہلت پوری ہونے کے بعد اس پر عذاب آتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم کو اس طرح تباہ نہیں کرتا جب تک کہ رسولوں کو نہ بھیجے۔ جب رسولوں کو بھیجنے کے بعد جو لوگ رسولوں کی بات کو مان لیتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب سے محفوظ رکھتا ہے، اور باقی کو عذاب کے ذریعے تباہ کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ اور یہ بے شمار مثالیں قرآن میں ہے، فرعون کو غرق کیا گیا، قوم سمود، قوم عاد، ان کے واقعات ہم نے سنے، قوم لوط کے قرآن میں آیات فرمائی گئی، یعنی کہ جب بھی ایسا کچھ ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بچا لیا، اور جو لوگ رسولوں کے خلاف کھڑے ہوئے اور ان سے
جنگیں کی، ان کو مارنے کے در پہ ہو گئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم امرت ان اکون من المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ فرما دیں کہ لوگوں اگر تم کو میرے دین میں شک ہے تو میں ان کی پرستش نہیں کروں گا جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہو، ہاں میں اس اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا جو تم کو مار دیتا ہے، مجھے حکم ہے کہ میں مومن بن کر رہوں۔ یہ چیلنج بھی ہے کہ اگر شک ہے تم کو تو شک کا کیا ہوتا ہے، مطلب کہ انسان کو حق اور باطل میں آدھا آدھا اس کا عقیدہ ہو کہ شاید یہ بات سچ ہے اور اسی طرح شاید اس کو اتنا ہی اس کے دل میں شک ہو، اس کے دل میں ڈاؤٹ ہو کہ یہ بات جھوٹی ہے۔ تو جو لوگ، اور شک میں انسان کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ جب حق تو واضح ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے دین آتا ہے تو وہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ رسولوں کو اللہ تعالیٰ اتنی نشانیاں دے کر بھیجتے ہیں کہ انسان اگر قلب سلیم رکھتا ہے، اس کے دل میں پہلے سے کوئی دشمنی اور عناد نہیں ہے، پہلے ہی سے وہ اڑا ہوا نہیں ہے، تو وہ اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی کہ یہ حق ہے، حق کو پہچاننے میں اسے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ لیکن ایک طرح سے ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ تم کو ابھی بھی شک ہے، تم شک کی بنا پر نہیں مان رہے ہو تو سن لو کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ تو سچ ہے، اللہ کی طرف سے حق ہے اور میں جو ہوں وہ حق پر چلنے والا ہوں، میں ان کی عبادت کبھی نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شرک کی نفی کرائی گئی، کیونکہ انسان کے دلوں میں جب معبود باطل گھسے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، انسان کے اپنی خواہش، اپنا نفس بھی اس کا باطل معبود ہو سکتا ہے، وہ شیطان کی بھی پیروی کرنے والا ہوتا ہے، یا پھر کسی اللہ کے سوا کسی کو بھی وہ اپنے دل میں اس کی محبت کو اتنا بڑھا لیتا ہے کہ اسی کو معبود سمجھ لیتا ہے۔ تو جب تک انسان کا دل باطل معبودوں کی محبت سے پاک نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کے دل میں اللہ کی محبت وحدانیت نہیں آ سکتی۔ اس لیے پہلے دوسرے معبودوں کی دل سے محبت نکالنے کے لیے شرک سے نفی کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا گیا کہ میں تمہارے ان معبودوں میں سے کسی کو نہیں مانتا۔ سورہ الکافرون میں بھی، یا ایھا الکافرون میں بھی یہ مضمون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہہ دیا گیا کہ میں جو ہوں میں ان کی عبادت کبھی نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اور یہ کس وقت کہا جاتا ہے؟ جب کہ ایک قوم ماننے سے انکار کرتی ہے اور وہ کسی طرح ایمان نہیں لاتی، تو پھر آخری درجہ کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو، تم اپنے دین پر رہو اور تم اپنے برے انجام کا انتظار کرو اور میں بھی اس کا انتظار کرتا ہوں۔ اور سورہ زمر میں بھی ہے آیت 42 میں کہ کوئی اور معبود یہ کام کرتا ہو تو سامنے لاؤ، یعنی کہ یہاں پر چونکہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَكِنْ أَعْبُدُ الَّذِينَ يَتَوَفَّاكُمْ، ان سے کہا گیا کہ میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جو تم کو موت دے گا۔ تو گویا کہ ایک طرح سے کافروں کے لیے دھمکی بھی ہے کہ تم اگر نہیں بھی مانتے تو تمہاری زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، اور تمہیں جس نے پیدا کیا ہے وہی تمہیں موت بھی دے گا۔ تم اگر اس کو دنیا میں اس کی عبادت پر راضی نہیں ہو، اس کو اپنا واحد معبود نہیں ماننا چاہتے ہو، توحید کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں موت بھی وہی دے گا، اور جب موت دے گا تو پھر تمہارا انجام بھی اسی کے ہاتھ میں ہوگا، وہی تمہیں سزا بھی دے گا۔ تو یہ سورہ زمر میں بھی کہا گیا کہ کوئی اور معبود یہ کام کرتا ہو تو سامنے لاؤ۔ تو گویا کہ جو موت انسان کی زندگی اور موت کی دلیل بہت بڑی دلیل ہے کہ کیا کوئی معبود، جو باطل معبود جس کو بنایا جاتا ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، کیا اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ کسی مردہ کو زندہ کر دے یا کسی زندہ کو موت دے دے؟ یہ تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ تو پھر آگے بتایا گیا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں بن جاؤں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ میں مومن بن کے رہوں گا اپنے رب کا، اور میں اس کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکوں گا۔ تو تمہاری راہ جو ہے، تم جس راستے پہ ہو میں اس راستے پہ نہیں ہوں۔ پھر آگے ہے وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مزید حکم فرمایا کہ اور یہ کہ تو اپنا چہرہ یکسو ہو کر اسی دین کی طرف سیدھا رکھ اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کے تمام امت کو کہا گیا ہے کہ صرف اللہ کے لیے اپنا چہرہ یکسو ہو کر، یکسو حنیفن کیا ہوتا ہے؟ حنیف یکسو ہوتا ہے، یعنی ایک طرف ہو جانا، تمام باطل معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کا ہو جانا۔ تو جب حنیف ہوتا ہے وہ کبھی بھی مشرکین میں سے نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی قرآن میں حنیف کہا گیا، کیونکہ انہوں نے تمام قسم کے شرک سے بیزاری ظاہر کر کے صرف اللہ کی فرما برداری کو قبول فرمایا اور اسی کی دعوت دی۔ اور پھر وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تو حنیف اور مشرک ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ حنیف وہ ہوتا ہے جو کہ یکسو صرف اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے، اور مشرک وہ ہوتا ہے جس کے وہ کئی شریک بنا کے رکھے ہوتے ہیں۔ تو ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروا دیا گیا کہ میں حنیف ہوں، میں یکسو اللہ کے لیے ہوں، اور میں مشرکوں میں سے ہرگز نہیں ہوں۔ اور ظاہری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر تمام انسانوں کو جو بھی اللہ کو ایک اللہ ماننے کے لیے تیار ہے، ان کا بھی دعوت، ان کا بھی دعویٰ، ان کا بھی اعلان یہی ہونا چاہیے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم شرک سے بری ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے مزید وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَلَا تَدْعُ، تو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت نہ کرو جو آپ کو نفع یا نقصان نہ پہنچا سکے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تب تو آپ یقیناً ظالم بن جائیں گے۔ تو اس آیت میں بتایا گیا کہ انسان، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو انسان کو نفع اور یا نقصان دے سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہی خالق ہے، وہی قادر ہے ہر چیز پر۔ انسان جو ہے اس کے تمام فائدے، اس کے تمام نقصان جو ہے اس کا مالک اللہ ہی ہے، اللہ ہی جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ اور ماں جو ہے، ماں میں وسعت ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی نہیں، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا سب کی نفی کر دی گئی کہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر نفع دینا چاہے تو وہ انسان کا نقصان کر دے، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو کا نقصان کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینا چاہے تو وہ اس سے عذاب ہٹا کر اس کو فائدہ دے دے۔ اب یہاں پر چونکہ نفع اور نقصان کا ذکر ہے تو یہ بھی یہاں پر ضروری ہے کہ انسان یہ سمجھے، کیونکہ بعض لوگ غلط عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ فلاں بزرگ جو ہے ان کی قبر پر، ان کے مزار پر میں مجھے جا کر دعائیں مانگنے سے مجھے فائدہ ہوتا ہے۔ وہ یہ عقیدہ بنا لیتا ہے کہ یہ سب مجھے فائدہ دیں گے، ان سے میری مرادیں پوری ہو سکتی ہے، میں جب ان سے مانگوں گا تو میری دعائیں قبول ہوگی۔ تو اب یہ عقیدہ بنا لے، پھر انسان کہے گی کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں صرف ان کو پکارنے سے منع کیا ہے جو ہمیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر یہ سارے بزرگ تو ہمیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو گویا ہم ان کو پکار سکتے ہیں۔ نہیں، اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے۔ یہاں انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ انسان کا خالق اللہ ہی ہے، اور تمام قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جسے چاہے جو فائدہ اور نقصان دے سکتا ہے۔ انسان کی زندگی موت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ایک طرح سے شرک سے منع فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے تھے۔ یہاں پر جو ہے تمام امت کے لیے یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک طرح سے اس میں مبالغہ ہے کہ امت لوگوں کو ڈائریکٹ مخاطب نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے منع کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے عزیز ترین ہستی ہے، جو اللہ کی محبوب ترین ہستی ہے، ان کو یہ بات سے ڈراوا دے رہے ہیں کہ ایسا اگر کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تو پھر
اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر کوئی بھی انسان باقی نہیں رہتا، سب کے لیے یہ ڈراوا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب سب سے عظیم ہستی کو، سب سے بابرکت ہستی کو، سب سے بلند ہستی کو منع کر دیا گیا کہ آپ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو اپنے نفع نقصان کا ذمہ دار سمجھیں گے تو پھر جو ہے یہ شرک ہوگا، اور جب شرک کریں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ جس چیز کا جہاں حق ہو، جو حق ہو وہ نہ دیا جائے اور اس کے حق میں کمی کر دی جائے۔ تو اللہ کا حق ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، تو پھر شرک اس وجہ سے ظلم عظیم ہے۔ شرک کو قرآن میں ظلم عظیم کہا گیا ہے، کیونکہ سب سے بڑا حق اللہ کا ہے۔ اگر انسان اللہ کے حق میں کمی کرتا ہے کسی اور کو شریک بنا کر، تو پھر وہ ظلم عظیم کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو پھر تمام انسانوں کو کہہ دیا گیا کہ اس آیت میں کہ شرک جو ہے کرنے والا، ہر شرک کرنے والا ظالم ہے، اور وہ اللہ کے حق میں کمی کر رہا ہے، اور پھر وہ اس کی سزا کو بھگتنا پڑے گا اس کو۔ شرک کی سزا جو ہے، شرک کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا، تو وہ ہمیشہ کی ابدی عذاب کا نشانہ بنے گا۔ سورہ زمر میں بھی قرآن میں 65 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بلا شبہ یقیناً تیری طرف وحی کی گئی اور ان لوگوں کی طرف بھی جو تجھ سے پہلے تھے، کہ بلا شبہ اگر تو نے شریک ٹھہرایا اللہ کے لیے تو یقیناً تیرا عمل ضرور ضائع ہو جائیں گے، اور تو ضرور بضرور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو اس سورہ زمر کی آیت میں بھی ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تمام رسولوں کو منع کیا گیا شرک کرنے سے، اور اگر ان سے بھی کہا گیا کہ اگر شرک کریں گے تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، تو پھر تمام انسانوں کو اس میں مبالغے کے ساتھ شرک سے منع کیا گیا ہے۔ سورہ لقمان میں آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح یہ مضمون کئی جگہوں پر قرآن میں آیا ہے۔ سورہ المائدہ، سورہ نمل کی آیت نمبر 62، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 76، سورہ سبا کی آیت نمبر 22، ان تمام آیات میں شرک سے منع، شرک کو ظلم کہا گیا ہے، اور شرک سے انبیاء کرام جیسی ہستیوں کو بھی منع کر دیا گیا کہ اگر ان سے بھی یہ گناہ سرزد ہوا تو وہ بھی خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 76 کا ترجمہ ہے، آپ فرما دے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو تمہارے نفع اور نقصان پر قادر نہیں، اور اللہ ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ من عبادہ وهو الغفور الرحیم۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں، اور اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے، اور وہی بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی تمام فضل جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل، اللہ جسے چاہے وہ اس کو پہنچا دیتا ہے، کوئی اس کو نہیں روک سکتا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی انسان کے ساتھ کسی تکلیف کا ارادہ کرے تو اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، آپ نے فرمایا، اے لڑکے، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، تو اللہ کا دھیان رکھ وہ تیرا دھیان رکھے گا۔ یعنی تو اللہ کو یاد رکھ، ہر معاملے میں تو اللہ کی طرف اپنا دھیان رکھ، یا اللہ کو یاد رکھ ہر معاملے میں، تو اللہ بھی تجھ پر نظر رکھے گا، اللہ کی رحمت کی نظر بھی تم پر ہوگی۔ پھر آگے ہے، تو اللہ کا دھیان رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا، اور جب تو کچھ مانگے تو اللہ سے مانگ، اور جب مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ، اور جان لے کہ بے شک اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں گے کہ تجھے کسی چیز کا فائدہ پہنچائے تو اس چیز کے سوا نہیں پہنچا سکیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی ہے، اور اگر وہ سب جمع ہو جائے کہ تجھے کسی چیز کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا تجھے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے جو اللہ نے تجھ پر لکھ دی ہے۔
قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ تو دیکھیے بہت ہی پیاری حدیث ہے، اور اس میں انسان کو اللہ پر مکمل توکل کرنے کی تعلیم ہے کہ انسان پہلی بات ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا کو یاد کرنے والا ہو، کہ کبھی بھی غافل نہ ہو جائے کہ میرا اللہ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، جو میرے تمام معاملات کا مالک ہے۔ تو انسان کو جب یہ احساس ہوگا تو انسان ہمیشہ اپنے عمل پر نظر رکھے گا کہ میرا اللہ سے ناراض ہونے والا کوئی کام نہ کروں۔ پھر دوسری بات یہ کہ جب انسان اس حد تک اللہ کی یاد کرنے والا ہوتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس بندے سے دور نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس پر اپنی رحمت کی نظر کیے ہوئے ہوتا ہے۔ اور جب انسان مانگے، کچھ بھی مانگے تو اللہ سے مانگے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی انسان کے نصیب میں جو لکھا ہے وہ اللہ ہی نے لکھا ہے۔ تو کسی سے مانگنے، کسی سے امید رکھنے کے بجائے اگر انسان اللہ سے امید رکھتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ وہ کچھ اسے دے دیتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس بندے کے لیے کس چیز میں فائدہ ہے۔ پھر آگے اگر دنیا کی کوئی بھی چیز انسان کسی کی طرف امید کرتا ہے کہ کوئی مجھے بھلائی پہنچائے، کوئی انسان، تو کوئی بھی انسان اگر اسے بھلائی پہنچائے گا تو اس حد تک پہنچائے گا جو اللہ نے اس بندے کے نصیب میں لکھی ہوگی کہ وہ یہ خیر کا کام کرے، وہ بندہ کسی کو یہ خیر پہنچائے، اس کے اسباب اللہ نے اسے دیے ہوں گے، اور جب انسان کو جو خیر پہنچے گی وہ بھی اسی حد تک پہنچے گی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ کے رکھی ہوگی۔ اور اسی طرح نقصان کا بھی ہے کہ چاہے دنیا کسی انسان کے در پہ کو تکلیف پہنچانے کے لیے ایک طرف ہو جائے، مگر اتنا ہی نقصان بندے کو پہنچے گا جتنا اللہ نے اس بندے کے لیے لکھا ہوگا، ورنہ کوئی اللہ کی مرضی سے زیادہ یا اللہ کی مرضی کے خلاف کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اس میں مکمل اللہ پر توکل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے توکل کو مضبوط کرے کہ اللہ پر انسان کو ایسا بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہے میرا، جو مجھے تمام میرے فائدے اللہ ہی سے بندھے ہوئے ہیں، اور میں اللہ ہی سے ہمیشہ توکل کروں۔ اگر انسان کا یقین اتنا بلند ہو جاتا ہے تو پھر وہ بندوں سے اس کو اندر غنا آ جاتا ہے، وہ بندوں کی محتاجی سے آزاد ہو جاتا ہے، اور جب بندوں کی محتاجی سے انسان آزاد ہوتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی اچھی فیلنگ نہیں ہوتی، کیونکہ انسان ہمیشہ دوسروں سے کیوں تکلیف اٹھاتا ہے کہ وہ دوسروں سے امیدیں رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی امیدوں پوری نہیں ہوتی تو اس کا دل دکھتا رہتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے تمام کام پھر اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اللہ تعالیٰ اسے خیر نصیب کرتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے، اگر اس بندے کے لیے وہ چیز ضرور اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون سورہ فاطر میں فرمایا، آیت نمبر 2 میں، جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے کسی بھی رحمت میں سے کھول دے تو اس کے بعد کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، اور جو اللہ بند کر دے اسے اس کے بعد کوئی کھولنے والا نہیں، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور تیسری آیت ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 6، اور زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی پر ہے، وہی اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ تو دیکھیں یہ 3 آیات جو کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 107 اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 اور سورہ ہود کی آیت نمبر 6، یہ اتنی پاورفل آیت ہیں کہ انسان کو صرف اللہ پر توکل کرنے والا بناتی، اور انسان اگر اس حد تک اللہ پر توکل کر لے، ان آیت کو اچھی طرح سمجھ لے، تو پھر وہ بندوں سے مستغنی ہو جاتا ہے، اللہ کی مخلوق سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ کسی عالم کا قول ہے کہ قرآن کی 3 آیتوں نے مجھے سارے جہان سے بے نیاز کر دیا، سورہ یونس کی آیت نمبر 107، سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 اور سورہ ہود کی آیت نمبر 6، یہ تینوں آیات جو میں نے ابھی پڑھی، اگر اس پر انسان اپنا ایمان پکا کر لے تو پھر وہ بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے، بندوں کی محتاجی سے بالکل آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ اب فرما دے لوگو، تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے،
پھر جو راہ پر آ جائے اسے خود ہی راہ پر آنے کا فائدہ ہوگا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور میں تم پر کوئی حاکم تو نہیں ہوں۔ تو اسلام جو ہے اللہ کا سچا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ آپ بتا دیں لوگوں کو کہ میں یہ جو دین لایا ہوں وہی اللہ کی طرف سے سچا دین یہی ہے، اور اس کی صداقت میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر جو لوگوں میں سے اس دین کو قبول کر لے گا خوشی سے، اس پر ایمان لے آئے گا اور اس پر عمل کرے گا، تو پھر اسی نے ہدایت پالی اور وہ اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی، اور جس نے اسے ٹھکرا دیا اس نے ایک سچائی کو ٹھکرایا ہے، اور وہ اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا، اور وہ اپنا دنیا اور آخرت کا اسی کو نقصان ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کے ایمان لانے سے یا کسی کے ایمان کو ٹھکرانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تو بے نیاز ہے، وہ بادشاہ ہے۔ تو انسان جب یہ اللہ کی محبت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سارے بندے اللہ کے فرما بردار بن کے اپنے لیے آخرت کی نعمتوں کو کما لے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے بندے اگر نافرمان بھی ہو جاتے تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بس انکار کرنے والے ہی کا نقصان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروا دیا کہ میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں وکیل نہیں ہوں، میں کسی کو زبردستی مسلمان بنانے والا نہیں ہوں، میرا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے، نہ ہی مجھے پوچھا جائے گا میں اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اگر پھر تم نہیں مانتے تو تمہارے انجام کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کیوں ایمان نہیں لائے۔ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور میری ذمہ داری تم کو پیغام پہنچانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ تو پھر آخر میں فرما دیا گیا کہ آپ اس وحی کی پیروی کیے جائیں جو آپ پر اتری ہے، اور صبر کرتے رہیں جب تک کہ اللہ خود ہی فیصلہ نہ فرما دے، وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے جو بھی اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے لائے، شریعت کے احکامات لائے، جو دین لائے، ان کے اوپر ان کی پابندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ عمل کر کے دکھایا جو امت کو کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امت کے لیے ایک نمونہ بنایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے انبیاء کرام کو بھی اپنے دین کا پابندی رکھا ہے تاکہ وہ اپنی امت کے لیے ایک عملی نمونہ پیش کر سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر فرما دیا گیا کہ آپ پیروی کریں، آپ صبر کریں، آپ اس دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں، اور اس دین کی دعوت کو پہنچانا چونکہ ایک مشکل کام ہے، ہر انسان حق کو قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار نہیں ہوتا، اور جو سرکش لوگ ہیں وہ حق کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اس سے لڑتے ہیں، اس سے جنگ کرتے ہیں، اور رسولوں کو اذیتیں دیتے ہیں، دین کے پیغام پہنچانے والوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان اذیتوں پر، ان کی تکلیفوں پر صبر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ایک طرح سے یہ دین حق کے بارے میں واضح فرما دیا کہ یہ جو ہے یہ حق کا پیغام سب کے لیے ہے، اور یہ غالب آئے گا، چاہے کوئی پسند کرے نہ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا، اور جو نقصان اٹھانے والے ہیں وہ وہی ہے جو خود انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صف 9 میں فرمایا وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کی دے کر بھیجا تاکہ ہر دین پر غالب کر دے، خواہ مشرک برا مانے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی ہے کہ اللہ ہی کا جو اللہ کے فرما بردار لوگ ہی اس پر حکومت کریں گے اور اس پر اللہ تعالیٰ کے دین کو رائج کریں گے۔ تو بعض اوقات انسان مشکل وقت سے گزرتا ہے، اور یہ آزمائش دنیا کی زندگی کا حصہ ہے، مگر ایک مومن صبر کرتا ہے اور خود بھی دین پر جمع رہتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتا رہتا ہے، اور آخر کار اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اپنے دین کو غالب کرتا ہے۔ آج مسلمانوں کی وہ حالت نہیں ہے ایمان کی، مسلمانوں میں بہت بگاڑ ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر مسلمان اپنی اصلاح کر لیں، آپس میں مل جائیں، اور جیسے مسلمانوں کو بھائی بھائی بن کر رہنا ہے، آپس کے اختلافات، فرقہ واریت سے بچ جائیں،
اور اس دین کو اچھی طرح سے قبول کر کے اس پر عمل کریں، اس پر جم جائیں، تو پھر یہ دین پھر سے غالب آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی فرمایا آیت 139 میں، اور نہ کمزور بنو نہ غم کرو، تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو، یعنی مومنوں ہی کے لیے اس دین میں، اس دنیا کی جو بادشاہت ہے، اس دنیا میں جو حکمرانی ہے وہ مومنوں ہی کے لیے، کیونکہ وہی انہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دنیا میں، اللہ کی دنیا میں، اللہ کی زمین پر اللہ کے حکم کو رائج کریں گے۔ اب اگر مسلمان مغلوب ہے تو یہ ان پر لازم ہے کہ اللہ کی شرط، اگر تم مومن ہو، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومن ہونے کی شرط لگائی، اگر مومن ہوگے تو تم ہی غالب آؤ گے۔ تو اگر انشاءاللہ ہم مومن بن جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں غالب کرے گا۔ تو الحمدللہ سورہ یونس مکمل ہوئی، بہت ہی ایمان کو بڑھانے والی صورت ہے، اور اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھیں اور ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے دین پر صحیح طرح سے ہم فرما بردار ہو کر چلیں، آمین۔